إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ لقمان کی دو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے، تھوڑی لمبی ہے، سورۃ لقمان آیت 15۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات پر والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ حقوق دو طرح کے ہیں۔ ایک ہیں حقوق اللہ کے حقوق، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور دوسرے حقوق ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا نمبر آتا ہے وہ ہیں والدین۔ تمام رشتہ داروں میں سے سب سے اہم ترین رشتہ اور سب سے معزز رشتہ والدین کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر والدین کا تذکرہ کیا اور انسان کو وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ ہمارے یہاں تو وصیت کا جو تصور ہے وہ آپ کے علم میں ہے، سمجھتے ہیں کہ آدمی مرنے والا ہے اور جاتے جاتے جو باتیں کہے کہ یہ کر دینا وہ کر دینا، وہ وصیت ہے، جبکہ اللہ حی و قیوم ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کئی مرتبہ وصیت کا لفظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ رب العزت نے وصیت کی، معنی یہ کہ نہ صرف عام حکم دیا بلکہ انتہائی تاکید کے ساتھ حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور والدین کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی تخلیق، لیکن دنیا میں ہمیں لانے کا سبب ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ والد اور والدہ دونوں، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے اس حد تک تاکیدی حکم فرمایا ہے کہ دو چیزیں، ایک ہیں اللہ رب العزت کی عبادت، اور دوسرے نمبر پر فوری طور پر فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔
گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا درجہ جس چیز کو دیا وہ والدین کی اطاعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک چھوٹا سا ٹولہ پیدا ہوا اور ابھی تک وہ چل رہا ہے، جو منکرین حدیث کا ٹولہ ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں آ گیا ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ مشرکین کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہ تو معروف ہے، قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا ان کے بارے میں فرمایا لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ کئی الفاظ کے ساتھ اللہ نے انہیں بے وقوف قرار دیا، اور ان کی بے وقوفی یا بے عقلی دین کے معاملے میں ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اپنے رب کو صحیح معنی میں نہیں پہچان سکے تو عقل مند کہاں سے ہو۔ دنیاوی طور پر بڑی بڑی سلطنتیں چلانے والے، حکومتیں چلانے والے اور بہت بڑے بڑے ادارے رن کرنے والے لوگ جو ہیں کافر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بے وقوف۔ اور وہی معاملہ ہمارے ان لوگوں کا ہے جو منکرین حدیث ہیں۔ عقل ان کی، ایک آدمی نے ٹھیک ہے کہہ دیا، اللہ رب العزت نے اسے راہ راست پہ نہ رکھا، اس نے کہہ دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، آج تک بھی اس کے چھوڑے ہوئے، شیطان کے چھوڑے ہوئے جو دوست ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان کے چیلے۔ اس شیطان کے چیلے دنیا میں آج تک موجود ہیں، اور ان کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے تو جائیں گے کہاں، کریں گے کیا۔ یہ لمبی گفتگو ہے، لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نماز قائم کرو۔ کوئی طریقہ ہے قرآن کریم میں؟ حج ادا کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، اتنا کہہ دیا، لیکن کس پر، کتنی، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جن کا بہت بڑا ذخیرہ آج محفوظ ہے اور صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ منکرین حدیث جو ہیں وہ کسی بھی طرح اسلام پر چل ہی نہیں سکتے جب تک وہ حدیث پر عمل نہ کریں۔ اللہ رسول کی بات کو ایک ہی جگہ جمع کرنا ضروری ہوگا، تب ہم اللہ کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کتنی آسان سی عبارت ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کن کو کہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے مشرک ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، عبادت کرو تو اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ اس کی تمام تر عبادت میں سے کسی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بعض فیکٹریاں، بعض کمپنیاں، دفتروں کے اوپر بڑا بورڈ لکھا ہوا، شاید آپ نے کہیں دیکھا ہے یا نہیں، ہمارے خبر میں موجود ہے، بہت موٹا بورڈ انہوں نے لکھا ہوا بالوالدین احسانا، یہی تینوں لفظ۔ شاید کوئی گزرتے ہوئے پڑھ لے، شاید کوئی سمجھ سکے کہ اس چھوٹی سی آیت میں یا ان چند کلمات میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور حسن سلوک بھی صرف قولی طور پر نہیں، ابو جان اور امی جان، ممی ڈیڈی کرتا رہے، اور جو ان کی حاجتیں ہیں وہ پوری کرنے سے نظر چراتا رہے یا بھاگتا رہے۔ قولاً اور عملاً دونوں طرح سے والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بچے کو والدین اس کے مطالبہ کیے بغیر ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں یا نہیں؟ بچے کو غذا چاہیے، ماں اس کے لیے غذا تیار کر کے رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا سنبھل کر کھانا پینا شروع کرے، بچے کے لیے 3 وقت 2 وقت کھانا تیار ہے، اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور یہ تو بہت بعد کی بات ہے، بچہ وہ ہے جو پہلے 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک جان کے اندر جان، اور پہلے 2 3 4 مہینے مان لیا کہ اس جان میں کچھ حرکت نہیں، شاید ماں کو کچھ زیادہ تکلیف نہ ہوتی ہوگی، اور جب وہ حرکت شروع کر دیتا ہے، پیٹ ہی ہے نا، اور ماں بھی ایک انسان ہے۔ 9 مہینے تک جس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، دنیا میں آیا، اسے اپنی چھاتی سے لگایا، اسے دودھ پلایا، 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کی تربیت کی، پرورش کی، اور جب یہ بڑا ہو گیا، ہوش سنبھل لی، کام کاج شروع کر دیا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس کی والدین نے شادی بھی کر دی، اب میں کون اور آپ کون؟ اسے نہیں معلوم کہ میں کہاں سے کس طرح یہاں پہنچا ہوں۔ والدین کے تمام تر احسانات کو نظر انداز کر کے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ بعض واقعات ایسے موجود ہیں کہ بیوی کی مان کر ماں باپ کے ساتھ سال ہا سال ناراض۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ فوری حکم کس کام کا دیا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نہ تمہاری زبان سے کوئی سخت کلمہ نکلنا چاہیے، حتیٰ کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اف تک نہیں کہنا۔ اف کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، معروف مفسر قرآن صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اف سے بھی زیادہ نرمی والا لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی استعمال فرماتا۔ جب یہ حکم دیا کہ اف تک نہ کہو، اب اس کے آگے اور ہے بھی کیا؟ اور اگر گالی گلوچ بھی کرے، اونچی آواز سے ماں باپ کے سامنے اپنے زور کا مظاہرہ کرے، بلند آواز سے چیخے چنگاڑے گالیاں دے، اور کتنے کم نصیب ایسے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کو مارا۔ ایسے واقعات یقیناً آپ کے سامنے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آئے ہوں گے۔ ماں باپ کو مارا، اللہ رب العزت نے اف تک کہنے سے منع کیا۔
اور ایک بندہ اٹھے اور وہ ماں باپ کو مارنا شروع کر دے، کس قدر بد نصیب ہے یہ شخص۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے سورہ اسراء، جسے ہمارے یہاں پاک و ہند میں سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلی سورہ نساء کی آیت 36 تھی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیرے پاس اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ممکن ہے دونوں بھی ہوں، بوڑھے ہوں اور آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ممکن ہے والد والدہ ان میں سے کوئی نہ رہا ہو، ایک موجود ہو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں ڈانٹو۔ جب اف تک نہ کہنے کا پہلے حکم دیا ہے تو پھر وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی اگر کوئی بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو اف سے آگے بڑھے، ماں باپ کو جھڑکیاں دے، سرخ آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھے تاکہ ماں باپ کو پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا کمانے لگا ہے اور اب یہ ہم اس کے کھاتے میں، یہ وہ بیٹا ہے جس کی تمام تر ضروریات ماں باپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک پوری کی، اور آج وہ آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جھڑکنا، سخت الفاظ سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب والدین سے بات کرو تو بڑے نرم انداز سے، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو۔ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں، اور آج بھی یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوگا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں، انہیں کھانا مہیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اس پلیٹ میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو یہ نہیں کہا کہ میں ان کا جھوٹا نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، بلکہ کہنے والے نے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر اس پلیٹ سے کھانا نہیں کھاتا کہ اگر کسی بوٹی پر ان کی نظر ہو اور میں نہ اٹھا لوں۔ اندازہ کریں کہ اپنے والدین کے احساسات کو کس حد تک لوگوں نے قبول کیا، اپنایا اور کر کے دکھایا۔ والدین نیچے، چھت کے نیچے والدین موجود ہوں، میں چھت پہ نہیں جاتا، گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ ایک نیک انسان کے دل کی باتیں ہیں، ورنہ چلو مان لیا کہ چھت کے اوپر جائے، ضرورت ہے، کام ہے، لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے یہ ادب سکھائے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کس حد تک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پروں کو بڑے ہی نرم انداز سے ان کے سامنے جھکا کے رکھو، اپنا سر جھکا کے رکھو، اپنے جسم کو ان کے سامنے اکڑا کے نہ رکھو، بلکہ انتہائی نرم انداز سے ان کے سامنے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بڑے پیار اور محبت سے
بچپن میں پالا ہے جیسے انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ یہ تو ویسے بھی دعا معروف ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے محبت سے، پیار سے، تو بھی ان کے ساتھ محبت اور پیار کر۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا، یعلم ما فی الصدور، تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالحین نیک ہو، اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، تو اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ والدہ جو 9 مہینے بچے کو ماں میں اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں اور پھر 2 سال، 1.5 سال، 1 سال دودھ پلاتی ہے، اور وہی ماں ہے جو اس بچے کو دودھ کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کھانے کا طریقہ سکھلاتی ہے، اس ماں کے کتنے حقوق ہونے چاہیے۔ والد بھی کوئی کم نہیں۔ اب جو والدہ کھلا رہی ہے وہ کون لا رہا ہے؟ والد ہی تو لا رہا ہے نا۔ والد محنت کرتا ہے، والد کما کے لاتا ہے، دونوں کا آپ کی تربیت میں، میری تربیت میں دونوں کا برابر ہاتھ ہے، لیکن ماں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ درجہ دیا، کیونکہ جو مشقتیں حمل سے لے کر، ڈلیوری سے لے کر، اور اس کے بعد بچپن سے لے کر جو تکلیفیں، مشقتیں ماں برداشت کرتی ہے، وہ تو باپ برداشت نہیں کر پاتا۔ ڈلیوری کا وقت ماں کے لیے موت و حیات کا وقت ہوتا ہے۔ کتنی موتیں ہوئیں ڈلیوری وقت، خاتون فوت ہو گئی، بچہ زندہ ہے، یعنی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے عورت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کی بجائے باپ کی بجائے ماں کو کچھ زیادہ درجہ دیا ہے، اور کچھ بھی نہیں، بہت زیادہ دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، من حق الناس بحسن صحابتی۔ یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ یہاں ذکر کی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ صحابی کہتا ہے ثم من، اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں ثم من، فقال امک، تیری ماں۔ اور صحابی بھی مسلسل پوچھے چلا جا رہا ہے کہ آگے اب کس کی باری آئے گی۔ ثم من، چوتھی مرتبہ کہا، پھر تو آپ نے فرمایا ابوک۔ آپ حساب جانتے ہیں، کیلکولیشن آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ماں اور باپ کے حقوق میں کتنا فرق ہے۔ ماں جو بچے کے ساتھ پیار، محبت، شفقت اور اس کے لیے جو مشقتیں برداشت کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ کس طرح دے رہا ہے؟ اپنے نبی کی زبان سے ماں کے حقوق محفوظ کیے، 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ تمہاری ماں ہے، چوتھی مرتبہ تمہارے باپ، یعنی 1/4، 25% مستحق والد اور 75% والدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
خاص طور پر یہاں لفظ استعمال کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں وصیت کا کنسپٹ ہی کوئی اور ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے نا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ کہیں فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں آپ کو کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کا ذکر نہ کر کے بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا الا اخبرکم یا انبئکم یا انبئکم بالکبائر، کیا میں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ اور کبیرہ گناہ بتاتے ہوئے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں احادیث موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ وہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ کبیرہ اور صغیرہ میں اہل علم نے فرق بتایا ہے۔ کبیرہ وہ ہے کہ جس پر لعنت کا ذکر آئے، کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پر کوئی عذاب، آخرت میں اس کے لیے عذاب کا لفظ آئے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم میں اس کے لیے کوئی حد مقرر ہو، تعزیر مقرر ہو، یعنی سزا مقرر ہو، وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اور ان کی تعداد بے شمار تو نہیں لیکن کافی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الکبائر، غالباً یہ ان کی سب سے پہلے کتاب ہے، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں نے بھی لکھی۔ انہوں نے 70 سے بھی کچھ زیادہ گناہ گنوائے اور 7 دلائل مہیا کیے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت اور فلاں حدیث کی روح سے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کتاب الکبائر لکھی اور بہت سارے کبیرہ گناہوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں تذکرہ کیا۔ اور ایک امام گزرے ہیں، امام ابن حجر ہیثمی، ایک ہے ہیثمی، ہیثمی 3 نقطے والی سا جو ہے اس کے ساتھ ہیثمی، ابن حجر ہیثمی یہ ہے تا کے ساتھ، اور وہ ہے نور الدین ہیثمی۔ نور الدین ہیثمی محدث ہیں بہت بڑے، اور ابن حجر ہیثمی یہ بھی امام ہیں بہت بڑے، لیکن کبار محدثین میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الزواجر، الزواجر عن اقتراف الکبائر، کبیرہ گناہوں کو اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے تازیانے، کوڑے۔ اور تازیانے کے نام سے اس کتاب کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے، صرف تازیانے۔ اس میں انہوں نے 2 جلدوں میں بے شمار گناہ ذکر کیے، لیکن اس میں کبیرہ کے ساتھ صغیرہ کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان میں سے سب سے پہلے اہم ترین گناہوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے پہلے نمبر پر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات جو خالق و مالک ہے، تمام عبادتوں کا حق صرف اس کا ہے،
اگر کسی بھی قسم کی کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے سر انجام دے گا تو وہ مشرک ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو، مسلمان سمجھتا ہو، وہ مشرک ہے، اور اس کے شرک کے برابر اللہ رب العزت یقیناً اسے پکڑے گا۔ الاشراق باللہ، اور دوسرا وعقوق الوالدین، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، جیسے اس آیت میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہاں کبیرہ گناہ گنے، کبیرہ گناہوں میں پہلا شرک اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، آپ نے یہ بات ایک دو مرتبہ نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری میں راوی کہتے ہیں فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی یہ بار بار آپ فرما رہے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ کاش اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرما لیں، خاموش ہو جائیں، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ آپ بڑی تکلیف میں ہیں۔ ہمارے یہاں تو جھوٹی گواہی معمولی بات ہو گئی ہے نا۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے کے لیے کتنی مرتبہ کہتے جا رہے ہیں، صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہا لیتہ سکت، کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، اپنی جان پر اس طرح سختی نہ کریں۔ اور اسی طرح ان تین گناہوں کے بعد چوتھا گناہ الیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال کھا جانا۔ ایک جھوٹی قسم ہے فری کی، ایسے ہی قسمیں کھائے جا رہے ہیں، نہ کچھ فائدہ ہے، شاید کسی دوسرے کا فائدہ ہو، قسم کھا رہے ہیں، یہ ہے عام سی فری آف کاسٹ سمجھ لیں کہ اس میں کچھ اس کو ملنے والا نہیں۔ اور کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جس میں بندے کو اتنا ہوش بھی نہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں، جسے اللہ نے لغو قرار دیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم لغو قسمیں کھاتے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ واللہ باللہ تعالیٰ قسمیں کھائے جا رہے ہیں، لیکن دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں اس بات پر نہیں پکڑیں گے، یہ تو تمہاری عادت بن چکی ہے، لیکن اگر دل سے کبھی قسم کھاؤ گے تو پھر پکڑ لیں گے۔ اور اگر جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال بھی اڑا لیا جائے، اب کیس ہوا قاضی کے یہاں، قاضی نے دونوں طرف سے دیکھا، پوچھا، تحقیق کی، معاملہ آ گیا کہ اب تم قسم کھاؤ، سراسر 100% یہ جھوٹا ہے، لیکن وہاں اللہ کی قسم کھا جاتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ یہ ہے قسم کھا کر کسی کا مال کھا جانا، الیمین الغموس، فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی تیز زبان ہے، وہ اپنا دعویٰ صحیح طور پر پیش نہیں کر سکتا، اور دوسرا آدمی بیچارہ سیدھا سادہ ہے، جو تیز زبان ہے اپنا دعویٰ صحیح طور پر پیش کرتا ہے بلکہ دوسرے کو بھی لتاڑ دیتا ہے۔ فرمایا اگر میں نے سچے کے خلاف جھوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میرے لیے یہ حلال ہو گیا، وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ قسم کھائی، مال کھا گیا۔
ایک قسم لغو، دوسری قسم مال کھانے کے لیے، اور ایک قسم اور ہے، اور وہ ہے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ ہے نا، کچھ لوگ قسم کھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنے احمق ہیں قسم کھا لیں گے میں آج کے بعد اپنی بہن سے کبھی نہیں ملوں گا، بھائی سے نہیں ملوں گا، ماں سے نہیں ملوں گا، باپ سے۔ یہ قسمیں کھانے والی ہے۔ اگر کوئی ناجائز قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر کفارہ دے اور قسم توڑ دے، اور اگر اس نے جو قسم کھائی ہے قسم صحیح ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے اسے توڑ دیتا ہے تو بھی اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ تو ایمان، قسم کھائی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں قسم کھائی، کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں، قسم کھائی کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، بڑی مشکل سے کھینچ تان کے ایک ہفتہ نکال لیا، پھر وہی پرانی بے ڈھنگی چال، دھواں نکال رہے۔ قسم کھائی، یہ قسم کھانا جائز تھا کیونکہ ایک ناجائز چیز کو ترک کرنے کے لیے قسم کھائی، قسم توڑ دی، اور کوئی کفارہ دینے کو بھی تیار ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کفارہ ہوتا کیا۔ یہ چوتھا کبیرہ گناہ ہے، قسم کھا کے کسی کا مال کھا جانا۔ اور پانچواں گناہ قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق طور پر کسی کو قتل کر دینا۔ وشتم الرجل والدیہ، چھٹا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالیاں دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ یہ ان کا ماحول ہے۔ تعجب آیا کہ کیا والدین کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ آج کل تو لوگ دیتے ہیں نا، لیکن اس مقدس معاشرے میں ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کہاں کوئی والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی، گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی۔ اب گالی دلوائی یا دی ایک بات ہوئی یا نہیں؟ یہ نہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا، وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیتا، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کے لیے گالیوں کا سبب بنے۔ اور ساتواں کبیرہ گناہ زنا، ولا تقربوا الزنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے پہلے جو کچھ سٹیپس ہیں وہ تو معروف ہے نا، یہ نظر بازی، پھر الفاظ، النظرہ۔ ایک شاعر نے، عربی شاعر نے کہا ہے النظرہ فابتسامہ فالموعد فاللقاء، نظروں سے نظریں ملی، آپس میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے مسکرائے، عہد و پیمان ہو گیا، اپوائنٹمنٹ، فاللقاء، اور ملاقات ہوگی۔ اب جب ان کی ملاقات ہوگی تو وہاں کوئی خیر ہوگی؟ یقیناً شیطان انہیں زنا تک لے کے جائے گا۔ زنا، اور زنا میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین زنا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے کو قرار دیا، کیونکہ دور والے تو دور ہوتے ہیں، پڑوسی جو ہیں وہ قریبی ہیں۔ جتنا پڑوسی کا حق زیادہ اتنا ہی ان کے ساتھ کچھ ناجائز کرنے کا گناہ بھی زیادہ۔ فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا یہ زنا سے بھی بدترین زنا ہے۔ آٹھواں گناہ ہے الربا، سود، جو آج کل بڑے دھڑلے سے کھایا جا رہا ہے۔ بینکوں میں حساب کھولے ہوئے ہیں،
آ رہا ہے جا رہا ہے، پیسہ نکال رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں سود ہمارا کتنا ہے، ہمارا اصل مول کتنا ہے، اصل کیپٹل اپنا کتنا ہے پتہ ہی نہیں رکھا، وہ سود شامل کر رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنہیں توفیق دے رکھی ہے وہ سود کا حساب باقاعدہ اکاؤنٹ کھولتے ہی بتا دیتے ہیں۔ اگر سیونگ ہے وہ ہمیں باقاعدگی سے اس کی خبر ملتے رہنا چاہیے کہ تم نے ہمارے ساتھ کتنا تعاون کیا۔ ان کا تو تعاون ہے نا، جبکہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے جو وعید سنائی ہے کسی دوسرے گناہ پر اتنی نہیں ہے۔ سود کے لین دین کے گناہ ہونے کا پتہ چل جائے پھر بھی نہ چھوڑے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی کبیرہ گناہ۔ 9واں کبیرہ گناہ ہے اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا۔ بھائی فوت ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، بھابھی کو گھر سے دھکا لگایا، اسے نکال دیا، بچے روک لیے، اب بچوں کی زمین ہے، پراپرٹیز ہیں، انہیں یہ مزے سے کھا رہے ہیں۔ یہ ہے اکل مال الیتیم، جبکہ انہیں حق تھا کہ ان بچوں کی پراپرٹیز کو، زمینوں جائیدادوں کو سنبھال کے رکھیں۔ اگر اس پہ کوئی سنبھالنے کے لیے اجرت پر آدمی رکھنے پڑتے ہیں ان کو اجرت دیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی محتاج ہے تو اس میں سے جائز طریقے سے کھا بھی سکتا ہے، اور جائز طریقے سے تو کھائے گا تو معقول ہو گیا، اور اگر وہ سارا ہی کھا جائے، پہلے بھابھی کو دھکا دیا، بعد میں بچوں کو بھی دھکا دیا، بلکہ بچوں کے بڑے ہونے تک مدتوں تک وہ کھائے چلے جا رہے ہیں۔ 10واں گناہ التولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ 11واں قذف المحصنات المومنات الغافلات، مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ وہ گناہگار نہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، کسی اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر اس پہ بہتان لگا دیا کہ یہ فلاں کے ساتھ خراب ہے۔ اور 12واں شرب المسکر، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ اور نشہ آور چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کتنی آج کل مروج ہیں، نام ہی نہیں گنے جا سکتے، نئی سے نئی نکلتی آ رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نئی چیز متعارف ہوئی تھی جس کو عربوں نے کہا ثلج۔ ثلج تو جانتے ہیں نا آپ، برف، آئس۔ وہ کوئی نشہ آور چیز ہے جس کا ڈھیلا سمجھ لیں کچھ بھی ایسے جیسے برف کا پیس ہوتا ہے۔ یہ ابھی 1-2 سال کے اندر اندر بڑے زور سے شروع ہوئی، مصر سے آئی، فلاں جگہ سے آئی، فلاں جگہ سے آئی، سعودی عرب میں بھی آئی، لیکن انہوں نے پھر وہ ڈنڈا اٹھایا کہ آج الحمدللہ وہ تقریباً ناپید ہے، ختم تو نہیں ہوتی، تقریباً ناپید۔ اس طرح کی چاہے کوئی بھی چیز نشہ آور ہے، اس کا استعمال بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کو اگر راضی رکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھے۔ ماں باپ راضی، اللہ یقیناً راضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں، رضا اللہ فی رضا الوالدین، سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، شعب الایمان بیہقی اور مستدرک امام حاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، یعنی والدین آپ کے رضامند ہیں، اللہ بھی راضی۔ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ والدین ناراض ہیں تو سمجھے کہ اللہ ناراض۔ اور وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے پاس والدین جیسی نعمت موجود ہو اور ان کی خدمت کی بجائے انہیں اولڈ ایج یا اولڈ ہوم
یورپ وغیرہ میں تو بڑے معروف ہے نا، اور اب ہمارے بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں بھی، مسلمان ملکوں میں بھی، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اسے اولڈ ایج میں داخل کرا گیا، اولڈ ہوم میں، اور پھر سال کے بعد جاتے ہیں۔ وہ جب پیرنٹس ڈے آتا ہے، مدر ڈے آ گیا، پیرنٹس ڈے آ گیا، یاد آیا کہ ہمارا تو باپ زندہ ہے، ابھی ماں زندہ ہے، اور کئی واقعات ایسے آئے کہ جانا آنا سال والا بھی چھوڑا ہوا ہے، اور صرف اس دن گئے جس دن کال آئی، اولڈ ہاؤس سے کال آئی کہ تمہارا باپ یا تمہاری ماں مر گئی ہے۔ کس طرح یہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اگر کوئی آدمی زندگی میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے راستہ رکھا ہے کہ اب یہ نہیں کہ لاپرواہی میں، غلطی سے یا کسی طرح بھی والدین کی اس وقت وہ پرواہ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی، سنن ابو داود وغیرہ میں جید سند سے حدیث موجود ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ حل بقی من بر ابوی شیء بعد موتہما، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا کوئی ایسا کام ہے کہ میں کروں اور جو میرے والدین کے لیے بر، یہ نیکی میں کروں اور میرے والدین کے لیے ہو، ایسا کچھ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگو، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے رہو، وانفاذ عہدہما، انہوں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کر رکھا ہے تو اس کو مکمل کرو۔ ایک واقعہ بیان کہتے ہیں کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا، کوئی آدمی قرضہ لینے والا تھا، آیا آ کے کہتا ہے کہ میرے اتنے پیسے تھے تمہارے والد کے پاس اور یہ میرے پاس رسید موجود ہے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آئیے میرے ساتھ، قبرستان لے گیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، اس سے لے لو، یہ بر الوالدین ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، لے لو اگر ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے زندگی میں والدین کی صحیح طور پر اطاعت نہیں ہو سکی، صحیح طور پر اس نے سلوک نہیں ہو سکا، تو کم از کم ان کے بعد ان کے لیے توبہ استغفار دعائیں مانگتا رہے، اور ان کے لیے ان کے کیے ہوئے عہد معاہدے جو ہیں ان کو پورا کرے۔ وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی، والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدہ کی سہیلیاں ہیں، والد کے دوست ہیں، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر وہ زوردار طریقے سے یہ کام کرتا رہے اور صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے بھی کرتا رہے، ممکن ہے کہ یہ عند اللہ بار ماں باپ کا خدمت گزار شمار ہو جائے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب زندگی میں کچھ نہیں کرتا تو بعد میں کون کچھ کرنے والا ہے، لیکن طریقہ اور راستہ موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حسن سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، آدمی فوت ہو چکا، جنت میں موجود ہے، کسی نچلے درجے میں ہے ابھی، جیسے جنت میں بھی تو درجے ہیں نا، انبیاء کرام کے درجے ہیں، حفاظ قرآن کے درجے ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کے درجے ہیں، وہ ابھی چھوٹے درجے میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، جنت میں اللہ ایک نیک بندے کے درجے کو بلند کرتا جائے گا،
اس کا درجہ روز بروز بلند ہوتا جا رہا ہے. فَيَقُولُ يَا رَبَّ أَنَّى لِي هَذَا، بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے کیسے، میں تو اب یہاں ہوں. ظاہر ہے کہ جنت میں تو نماز روزے بھی نہیں ہے نا، جنت میں صرف مزے ہی مزے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو. تو یہ میرا درجہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فیقول، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے بے استغفار ولدک لک، تیرا بیٹا تیرے لیے توبہ استغفار کر رہا ہے، تیرے لیے تیرا بیٹا مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے. یعنی اگر کسی نے ماں باپ کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کبھی کر دی ہے، ان کے لیے صدقہ کریں ایصال ثواب، کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو جائے، باپ کو جائے، دونوں کو جائے. اور اسی طرح ان کے رشتہ داروں سے، ان کے دوست و احباب سے عزت و احترام کا سلسلہ رکھیں. اللہ رب العزت اپنی اولاد کی دعاؤں کے نتیجہ میں بندے کو درجات میں بلندی عطا کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، روزی روٹی وسیع ہو ہر کسی کی خواہش ہے یا نہیں؟ ہماری کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اتنا آ رہا ہے، کچھ اور آ جائے، کچھ اور آ جائے، پیسے انکم بڑھتی جائے، بیلنس بڑے سے بڑا ہوتا جائے. ہر آدمی کی خواہش ہے، کیونکہ پیسے کا پیار تو اللہ نے انسان کو کچھ ایسا دیا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں نوٹ پکڑا دو اور مانگو واپس، وہ نہیں دیتا. یہ ایک فطرتی بات ہے. دولت سے پیار اس فطرت سے معلوم ہوتا ہے. اگر کسی کو عمر لمبی چاہیے اور رزق بھی لمبا ہی چاہیے، دونوں چیزیں ہیں نا پسندیدہ. مرنے کو جی چاہتا ہے کسی کا کہ میں آج مر جاؤں، یہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ لمبی عمر دے. ساتھ یہ بھی دعا کر لینی چاہیے کہ صحت و عافیت کے ساتھ اور اپنی اطاعت میں دے. لمبی عمر ہو، آدمی بیمار ہو، بستر پر پڑا رہے، اس کی صفائی کے لیے بھی دوسرے لوگ ہوں، اس عمر سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، ارذل العمر. لیکن تندرست و توانا رہے، اللہ کی اطاعت میں رہے تو لمبی عمر اللہ کی نعمت ہے. اور اگر کوئی اپنی عمر کو لمبا کرنا چاہے اور اپنے رزق کو فراواں عام کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اپنی ماں کے رشتہ داروں، اپنے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اور اللہ رب العزت نے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات. اس حدیث میں کئی چیزیں ذکر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں سے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو. ماؤں کی نافرمانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت روکا ہے، کیونکہ ماں ذرا کمزور ہے نا. باپ کا ڈنڈا، باپ کا مکہ، باپ کا تھپڑ، اس میں ایک جان ہوتی ہے، لیکن مائیں بیچاری مائیں ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ماں کا درجہ بھی زیادہ بتایا اور فرمایا کہ عقوق الامہات جو ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جو ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے رکھا ہے کہ کوئی اپنی ماں کی نافرمانی کرے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث. ملعون من عق والدیہ، موجم طبرانی اوسط میں حدیث اور صحیح درجے کی حدیث. معلوم ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے. اور وہ حدیث بڑی معروف ہے، آپ کے علم میں ہے، جو ممبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہوئے کہتے ہیں آمین آمین آمین. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہیے آمین. آپ آگے آگے وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آمین کہیے، آپ آمین کہتے رہے. صحابہ نے پوچھا تو معلوم ہے نا وہ تینوں باتیں.
انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ دونوں میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اس پر لعنت ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے وہ بعید ہو گیا۔ رمضان آئے، روزے رکھ کر وہ اللہ کو راضی نہ کر لے، اس پر لعنت۔ اور تیسرا ہمارے یہاں بار بار لکھتے ہیں، بار بار نام لیتے ہیں، بار بار نام سنتے ہیں، لیکن درود شریف کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے اللہ کے نبی، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام، اس قسم کا کوئی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ ہم نے محبت کا کوئی اور انداز بنا لیا، وہ پچھ پچھ کر کے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے رئیس، وہ آئے اور تمام انبیاء کے امام نے آمین کہا کہ لعنت ہے اس انسان پر جو والدین کو پائے اور جنت حاصل نہ کر لے، لعنت ہے اس انسان پر جو رمضان کو پائے اور جنت حاصل نہ کر لے، لعنت ہے اس انسان پر جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ جہاں اتنی اہمیت ہے اس کی پرواہ نہیں، اور جس کا کوئی صحیح کسی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں، اور یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ اور بات لمبی نہ ہو جائے، ایک واقعہ بنی اسرائیل کا، اس کا خلاصہ میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیک پرہیزگار انسان اپنا الگ سے ایک کٹیا بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، جریج۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ یہ خود بیان فرمایا۔ اسے ماں نے آ کے بلایا، یا جریج، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رب امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں آئی اور میں تو نماز پڑھ رہا۔ نماز پڑھتے رہے، ماں بیچاری چلی گئی۔ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن بھی ایسے ہوا، بالآخر ماں نے بد دعا دی کہ تو جب تک فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے تجھے موت نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے دعا سن لی، اور وہی ہوا۔ ایک لڑکی کے یہاں، کنواری لڑکی کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ لڑکی سے پوچھا کون؟ تو کہا کہ اس کا باپ، وہ گٹھیے والا صوفی صاحب۔ مار پیٹ سارا اس کا وہ ٹھکانہ ادھیڑ کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہے کیا بات، کیا ہے، کچھ بات تو بتاؤ۔ یہ ہے، انہوں نے بچہ منگوایا، بچے کے پیٹ پر انگلی رکھی اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اس نے باپ کا نام لیا کہ فلاں بکریوں کا چرواہا میرا باپ۔ بات آ گئی نا، اس آدمی کا گھر توڑ دیا، اسے ذلیل و خوار کیا، اور زانیہ بدکار عورت کا منہ بھی دیکھنا پڑ گیا، بلکہ عورتوں کا۔ ماں کی بد دعا اتنی سخت ہے، والدین میں سے خاص طور پر باپ ذرا کم بد دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق ویسے ہی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، مکار، تھپڑ اور ڈنڈا۔ مائیں بیچاری کمزور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ زور چل جاتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ، 3 آدمی جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ کون کون ہیں؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان،
والمرأة المترجلہ، وہ عورت جو اپنے آپ کو مرد بنائے پھر رہی ہو، چال ڈھال مردوں کی، لباس پوشاک مردوں کا، بال مردوں کے، کپڑے مردوں کے ہیں یا نہیں آج کل ایسے بہت سارے لوگ ہیں، عورتیں مردوں کا اور دوسری حدیث میں مرد عورتوں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا ہے دیوس، جو اپنے گھر والوں میں کوئی برائی، کوئی عیب دیکھے اور انہیں منع نہ کرے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، خاص طور پر آپ کے علم میں ہوگا کہ بیویاں بے نماز ساری ساری عمر گزر جاتی ہے، بیوی کہتی ہے تم اپنی پڑھو۔ بیوی ہو کر اپنے شوہر کی نماز کے معاملے میں نہیں مان رہی، بہت سارے واقعات ایسے، اور کیا بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ نہیں مانتی۔ گھر کی وزیر اعظم تو ٹھیک ہے، لیکن دینی معاملہ جو ہے وہ تو ماننا چاہیے۔ اگر کوئی عورت یا اپنے گھر میں کوئی برائی دیکھتا ہے، اسے منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، اللہ نظر کرم بھی اس کی طرف نہیں فرمائے گا۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور 3 وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں ہی داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے بھی پہلا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، والمدمن علی الخمر، شراب پینے کا عادی اور رسیہ، والمنان، اور وہ شخص، والمنان بما اعطا، کسی کو کچھ دے کے پھر احسان جتلانے والا۔ غریب آدمی کو کچھ دے دیا ہے، اب اس کو جاتے آتے بتاتا رہتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ غریب کے ساتھ تھوڑا احسان کر دیا، اب اس سے گھر کے کئی کام کراتے رہیں گے، آؤ ذرا آؤ ذرا، وہ بیچارہ اسی احسان کے نیچے دبا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے المنان علی ما آتا، یا المنان بما آتا۔ سنن نسائی میں یہ حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات بہت ساری ہیں جن میں اللہ رب العزت نے منع کیا والدین کی نافرمانی سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور سنت دونوں میں۔ سورہ لقمان کی آیت 15 میں، آیت صرف سن لیں اور ترجمہ تفسیر وغیرہ اس کی پڑھ لینا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں ایک لفظ یہ ہے جو بطور خاص توجہ طلب ہے، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر لگائیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ شرک کی بات نہیں مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود کہ وہ شرک پہ لگانا چاہتے ہیں نہ لگو، لیکن دنیا داری معاملات میں ان کی خدمت جاری رکھو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں یقین مانیں کہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دعاؤں کا وہ سرچشمہ جو بے لوث دعائیں کرنے والا رشتہ ہے وہ ماں باپ ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، بھائی کو لالچ ہے، بہن کو لالچ ہے، چلیے ہمارا بھائی سعودیہ میں ہے، کوئی چیز بھیج دے گا، کچھ لے آئے گا۔ ماں باپ کو اس طرح کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ بے لوث دعاؤں کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ والدین، جن کے والدین ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کو سب کو اللہ تعالیٰ صبر و ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔